اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فَإِنْ حَاجُّوكَ، پھر اے نبی اگر یہ آپ سے محاجہ کرتے ہیں، حجت بازی کرتے ہیں، دلیل بازی کرتے ہیں، مناظرے کرتے ہیں، فَقُلْ، تو آپ تو آخری بات کہہ دیجئے دو ٹوک، فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ وَمَنِ اتَّبَعَنِي، دیکھو بھائی میں نے تو اپنا چہرہ اللہ کے سامنے جھکا دیا ہے اور انہوں نے بھی جو میرا اتباع کر رہے ہیں، ہم نے ایک راستہ اختیار کر لیا، لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ، ہمارا یہ راستہ، تم جدھر جانا چاہتے ہو جاؤ، جس پگڈنڈی پر مڑنا چاہتے ہو چلے جاؤ، جس کھائی میں گرنا چاہتے ہو جاؤ، دفع ہو جاؤ۔ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ وَمَنِ اتَّبَعَنِي وَقُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْأُمِّيِّينَ، اور اے نبی کہہ دیجئے ان دونوں سے، ان سے بھی کہ جنہیں کتاب دی گئی تھی پہلے، یعنی یہود اور نصارہ، والأمیین، اور ان سے بھی کہہ دیجئے کہ جو مشرکین عرب ہیں ابھی بقی عرب میں، تم بھی اسلام لاتے ہو یا نہیں، تابع ہوتے ہو کہ نہیں، اللہ کے سپرد اپنے آپ کو کرتے ہو کہ نہیں، فَإِنْ أَسْلَمُوا فَقَدِ اهْتَدَوْا، اگر وہ بھی اسی طریقے سے اسلام لے آئیں تو ہدایت پر ہو جائیں گے، وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ، پھر اگر وہ رخ پھیر لیں، منہ موڑ لیں، تو اے نبی آپ پر کوئی ذمہ داری نہیں ہے سوائے پہنچا دینے کی، اعلیٰ کو یہاں پھر پہچان، انما علیک البلاغ، آپ کے ذمہ ہے پہنچا دینا، آپ نے ہمارا پیغام پہنچا دیا، ہماری دعوت ان تک پہنچا دی، ہماری آیات انہیں پڑھ کر سنا دی، اب آگے چوائس ان کا ہے، آپ پر ذمہ داری نہیں ہے کہ یہ لوگ ایمان کیوں نہیں لائے، وَلَا تُسْأَلُوا عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ، یہ سورہ بقرہ میں ہم پڑھائے ہیں، وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ، باقی اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو دیکھ رہا ہے، وہ ان سے حساب کتاب کر لے گا، وہ معاملہ اس کا ان سے نبٹ لے گا، آپ کے ذمہ جو فرض تھا آپ اس فرض کو ادا کرتے رہیے۔ ان الذین یکفرون بآیات اللہ ویقتلون النبیین بغیر حق، یقیناً وہ لوگ جو اللہ کی آیات کا کفر کرتے ہیں اور انبیاء کو قتل کرتے رہے ہیں ناحق، ویقتلون الذین یامرون بالقسط من الناس، اور قتل کرتے رہے ہیں یا قتل کرتے ہیں ان لوگوں کو انسانوں میں سے جو عدل کا حکم دیتے ہیں، اس لیے کہ انصاف کی بات تو پسند نہیں ہوتی کسی کو، سچی بات الحق مرن، تو بہت سے مواقع پر ایسا ہوتا ہے کہ حق گوئی کی پاداش میں کوئی حق گو انسان جو ہے اسے اپنی جان سے ہاتھ دھونے پڑتے ہیں، تو یہاں پھر دیکھیے قسط کا معاملہ آیا ہے، عدل، اللہ قائم بالقسط ہے، اور اللہ کے محبوب بندے وہی ہیں کہ جو انبیاء کے علاوہ وہ لوگ کہ جو عدل کا حکم دیں، انصاف کا ڈنکا بجانے کی کوشش کریں، تو فرمایا وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ مِنَ النَّاسِ، تو ایسے لوگ جنہیں کہ جو کہ ایسے لوگوں کو قتل کریں فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، تو اے نبی انہیں بشارت سنا دیجئے دردناک عذاب کی، اس میں ایک طنز ہے، بشارت، عذاب کی بشارت، یہ طنزیہ کلام ہے۔ اولئک الذین حبطت اعمالہم فی الدنیا والآخرہ، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے تمام اعمال دنیا اور آخرت میں حبط ہو گئے۔ قریش کو یہ زعم تھا کہ ہم خادم کعبہ ہیں اور ہمارے پاس جو ہے یہ لوگ آتے ہیں، حج کرتے ہیں، ہم ان کی دعوت کرتے ہیں، کھانا کھلاتے ہیں، پانی پلاتے ہیں، سقایا ہے، تو ہماری اتنی خدمتیں ہیں، اللہ تعالیٰ کے ہاں جو ہے ہمیں بہرحال ان خدمتوں کے حساب میں ہم بخش دیا جائے گا۔ فرمایا وہ سارے اعمال حبط ہو جائیں گے اگر وہ شکل نہیں ہے، اگر تو صحیح پورے دین کو اختیار کرو گے تو ٹھیک ہے، ورنہ یہ کہ اولئک الذین حبطت اعمالہم فی الدنیا والآخرہ، بڑے سے بڑے چیریٹی کے کام کیے ہوں، چیریٹیبل انسٹیٹیوشنز قائم کر دی ہوں، کوئی حیثیت نہیں رکھتی اللہ کے نگاہ میں، وما لہم من ناصرین، اور ان کا پھر کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ صدق اللہ العظیم۔